الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ اللہ دوبارہ بھیج دے, میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو, کچھ ذکر کا ٹائم ہو, کچھ درود کا ٹائم. تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں. کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا, تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گئے, بچے بھی شہید ہو گئے, تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں ہیں چیختی ہوئی, چلاتی ہوئی, چادر اتار کر. حالانکہ کیسا ماحول ہوگا, گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں, مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا. کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیبیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے. مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ. کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے. یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں, اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا, اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں, تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے, کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے. ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے, اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے. تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں, ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے, اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں, باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. کہا تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے, ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے. ہماری ہر عورت کی عزت ہے, ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے, باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا, مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے, اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے. خدارا میری بہنیں, میری مائیں, جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریض کہلانا چاہتی ہیں, اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو نے جنت بی بی فاطمہ کی, ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں کیا جائیں گے بعد اللہ جہنم میں. خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو. کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں, آپ بھی پردہ دار رہے. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں, ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچانا تو اندر سے اسے
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے, تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی, میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مزہ. ایک نوجوان بڑا متقی اور پرہیزگار تھا. حضرت عمر بھی اس کی عبادت گزاری دیکھ کر حیران رہا کرتے تھے. نوجوان ہے مگر کمال کا عبادت گزار تھا. اور جب وہ نوجوان عشاء پڑھ کر گھر جاتا نا رات کو, تو راستے میں ایک خوبصورت عورت اس کو ملتی تھی روزانہ, اور اسے اپنی طرف بلاتی, گناہوں کی طرف بلاتی. وہ بالکل توجہ نہ کرتا, نگاہیں نیچی کرتا اور نکل جاتا. ایک دن جب وہ گزر رہا تھا تو عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا. اب نوجوان کا دل بھی مائل ہو گیا. شیطان تھا نا, اس نے حملہ کیا اس پر. جیسے ہی وہ عورت کے قریب پہنچا اسے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا. اب بات یہ ہے, قرآن پڑھا ہوا ہو, حدیثیں پڑھی ہوئی ہو, دل میں پاکیزگی ہو, تو اس موقع پر کچھ یاد آئے گا نا. جو پڑھائی صبح سے شام تک بری صحبتوں میں ہے, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, شراب کی محفلیں, اس کو کیسے یاد آئے گا؟ یہ نوجوان نیک تھا, چلا گیا گناہ کی طرف. کیا یاد آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. شیطان حملہ کر بھی دینا نیک پر, اگر واقعی پرہیزگار ہے تو اللہ کا حکم یاد آ جائے گا اسے اور وہ بچ جائے گا. اب اس بندے کو جب یہ یاد آیا کہ میں کیا کرنے لگا تھا, میں تو چل پڑا تھا گناہ کی طرف, اس پر ایسا اللہ پاک کا خوف غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا, زمین پر گر گیا. اتنا خوف. جب بہت دیر تک گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا والد تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو دیکھا کہ نوجوان تو کہیں بے ہوش پڑا ہے. اسے اٹھایا, اس کو ہوش آیا. نوجوان سے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا, کیسے بے ہوش ہو گئے؟ اس نوجوان نے شرمندہ ہو کر اپنے والد کو پھر یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. مگر جب یہ واقعہ سنایا دوبارہ آیت کریمہ پڑھی یہ باری, ایسا خوف خدا دل پر طاری ہوا کہ چیخ ماری اور اس کی روح ہی اس کی جسم سے نکل گئی. اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا. حضرت عمر کو سارا واقعہ پتہ چلا. آپ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی قبر سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین, بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے اللہ کا خوف, یہ ہے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر. اس نے حرام چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ نے اسے 2 جنتیں عطا فرما دی. ادھر تو ڈھونڈ کے حرام کرنا ہے, ادھر تو تلاش کرتے لوگ کہ بتاؤ کدھر کون سا حرام کام ہو رہا ہے, کون سے ملک میں آسان ہے, کون سے علاقے میں آسان ہے, کدھر جائیں گے تو زیادہ معاذ اللہ انجوائے کریں گے. سوچتے نہیں کہ میں جدھر بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اور آخری باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا. اب آخری بات, امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے. کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے. اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے. میں کہاں ظلم کرتا ہوں, میں نے کب کسی کو قتل کیا, کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی. یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے, کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا انعام نہیں ہے. ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں. آستینیں چڑھائیں, کسی کی طرف لپکے, اس کو ڈرایا, یہ بھی ظلم ہے.
کسی کو گھور کر دیکھا وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں،